بے مثل بنایا ہے اور ایسا بنایا ہے کہ خود فرمایا لعمرک محبوب مجھے تیری جان کی قسم. اور جس کی قسم عمر کی قسم جان کی قسم اللہ یاد فرمائے، جس کو رب نے بے مثل بنایا، اس کے بارے میں غلط سوچنا، بولو رب کو پسند آئے گا؟ رب کو وہی پسند ہیں جو نبی کے حسن کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا حسین ہے تو صحیح تعارف وہی ہوگا جو ان کے بارے میں رب نے بتایا ہے. جب رب بتا رہا ہے میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، تو پھر ہم بھی یہی کہیں گے ان جیسا کوئی نہیں. وہ کتنے پیارے ہیں، وہ کتنے پیارے ہیں. ارے نہیں نہیں، آج کسی کی کوئی محبت ہو کسی سے اور اس کے دو چاہنے والے ہو جائیں، ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، رقابت ہو جاتی ہے آپس میں. جس کو آپ حسد کہیں، جلن کہیں، ساڑ کہندے ہو پنجابی جی، وہ شروع ہو جاتا ہے. مگر میرے نبی کی بات کرو، جو ان کو زیادہ چاہتا ہے لوگ اس کو زیادہ چاہنے لگ جاتے ہیں. ایسا محبوب کوئی نہیں، ایسا حسین کوئی نہیں، ان کی ہر بات حسین. اللہ فرماتا ہے تمہارے نفیس ترین میں سے، کیونکہ ان جیسا کوئی اور نہیں. بس آخری باتیں ہیں، سنو. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، رسول پر تنوین، یہ تنوین عظمت کی دلالت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ آنے والا رسول بڑی شان والا ہے، اس کا جب بھی ذکر کرنا شان سے کرنا. کہیں یہ نہ کہہ دینا ہمارے ہی جیسے تھے، جب بھی کہنا ان کو کہنا اللہ کے حبیب بے مثل اور بے مثال ان جیسا. اچھا ایک نقطہ اور بھی، قرآن نازل ہوا نبی کے اعلان نبوت کے بعد، آنے کے بعد آنے کا اعلان. نبی آ چکے، اللہ فرماتا آ گیا تمہارے پاس، تو آنے کے بعد آنے کا اعلان کرنا اللہ کی سنت. آنے کے بعد آنے کا اعلان کرنا اونچی اونچی. اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی تو نبی کے آنے کا ہی اعلان کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے. اور یہ قرآن سے ثابت، آنے کے بعد آنے کا اعلان. قرآن بار بار پڑھا جائے گا، نبی کا میلاد بھی بار بار منایا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. بس مختصر، حالانکہ یہ پوری لمبی تقریر ہے. وہ تم جب مشکل میں پڑ جاتے ہو نا، تکلیف میں، تو میرے حبیب پر یہ بھاری ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا. سنو، ناراض نہ ہونا، جملہ میں کڑوا کہنے لگا ہوں. ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، یہ میرے کام آئے گا، یار یہ تگڑا آدمی ہے، اس سے تعلق بنانا ہے، فلانا. یار ہوتا ہے نا ہمارے تعلق ایک دوسرے سے اپنے فائدے کے لیے. یہ میرا نبی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے. تم اپنے مطلب کے لیے، نبی تمہارے فائدے کے لیے. کوئی ہوگا ایسا؟ ماں باپ کو بھی کیا، کل کو ہمارے کام آئے گا. عسیٰ ان ینفعنا، ابھی قرآن میں نے سنایا، کل کو بڑھاپے کا سہارا ہوگا. سنو سنو، ایک میرا نبی ہے اس کائنات میں جو ہمیں کیوں چاہتا ہے؟ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے. ہمارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. آج ہم کس حال سے گزر رہے ہیں. ہمارا یہ ملک جو ہم نے نبی کے نام پر لیا، جو سلطنت ہم نے لی کہ یہاں اسلام کے مطابق بسر کریں گے، آج لٹیرے ہیں، آج لوٹ مار ہے، آج قتل و غارت ہے، آج درندگی ہے. لیکن میں اور آپ کوئی بھی توبہ نہیں کر رہے. یہ میری اور آپ کی شامت اعمال ہے جو ہم بھگت رہے. یہ بجلی کیوں نہیں ہے،
یہ گیس کیوں نہیں ہے؟ یہ امن کیوں نہیں ہے؟ یہ گھروں میں ہمارے محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ قتل و غارت کیوں ہے؟ یہ دھماکے کیوں ہیں؟ یہ میری آپ کی شامت اعمال ہے۔ آؤ نبی سے رشتہ مضبوط کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں، نہیں ضمانت دیتا ہوں، تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ، یہ خدائی تمہاری غلامی کرے گی۔ کر کے دیکھو۔ میں تمہارے سامنے ثبوت رکھتا ہوں، میرا داتا گواہ موجود ہے۔ 1000 سال ہو گیا داتا کو۔ مجھے بتاؤ آج بھی داتا کیوں ہے؟ کیا وہ بشر نہیں تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ مگر انہوں نے نبی کی غلامی کی، آج دنیا ان کی غلامی کر رہی ہے۔ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے، آج بادشاہ ان کے دربار میں جاتے ہیں۔ یہ میں تمہارے سامنے گواہی رکھ رہا ہوں، میرے بابا فرید کو دیکھ لو، یہ جتنے اولیاء ہیں انہوں نے نبی کی غلامی کی، آج ان کا کہنا مانا جاتا ہے۔ میں بچہ سا تھا جب میں سنتا تھا پنجاب میں بارش ہوتی ہے تو بابا فرید سے پوچھ کے ہوتی ہے۔ اس وقت بچہ تھا، سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ آتی ہے۔ یہ کتب ہے، ان کو اللہ نے علاقے دیے ہوئے۔ ملک حسن علی بیے، شرقپور یہاں سے 20 میل ہے، زیادہ نہیں ہے، دوسرے عقیدے کا تھا، ہمارے عقیدے کا نہیں۔ اس کی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے۔ جب 65 میں جنگ چھڑ گئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان، اس نے وہ جو عقیدے کا درست نہیں تھا، شرقپور کا رہنے والا، اس نے خواب میں دیکھا حضرت شیر ربانی، حضرت میاں صاحب شرقپوری رحمت اللہ علیہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ حضرت جی کہاں جا رہے؟ فرمایا ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، میں سیالکوٹ کے محاذ پر جا رہا ہوں۔ خواب دیکھنے والا شرقپور میں، میاں صاحب کو دیکھا کہ کہاں جا رہے؟ سیالکوٹ۔ تو اس نے کہا حضرت سیالکوٹ تو دور ہے، لاہور قریب ہے۔ تو میاں صاحب نے فرمایا لاہور داتا صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کیا ہو گیا ہم کو؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ آج ہم کسی کے پیسے دبا لیں تو اس کو بہادری سمجھتے ہیں، آج کسی کو آنکھ دکھاتے ہیں، گالی دے دیں تو اس کو ہم دلیر ہونا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ نبی کے غلاموں کا کردار تھا؟ ہماری عورتیں بے حیا ہو گئی، بچے بے پرواہ ہو گئے، تربیت ختم ہو گئی، اخلاق کی چھٹی ہو گئی۔ وہ نبی جس پر ہمارا تکلیف میں گزرنا گراں گزرتا ہے، حضور نے فرمایا میرے امتیوں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے۔ میں اس حدیث کو جب پہلی بار پڑھا تھا میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے تمہارے اعمال پیش ہوں گے، تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو خوش ہوں گا، تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو خوش ہوں گا، اور تمہارے گناہ دیکھوں گا تو یہ نہیں فرمایا کہ غصے ہوں گا، فرمایا تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا بخشش کی۔ وہ آج بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ سنیوں، نبی سے ناتا نہ ٹوٹنے پائے، یہ دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی، ماں قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، لیڈر نہیں جائیں گے، یہ دوست جن کی خاطر سب کچھ چھوڑے ہوئے ہو یہ نہیں جائیں گے۔ جہاں سارے منہ موڑ لیں گے وہاں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے، قبر کو گلزار بنائیں گے۔ ہم نے ان سے تعلق جوڑا ہے۔ ملک جاوید کوئی لیڈر کا جلسہ کر کے بھی واہ واہ کروا سکتا تھا، اس کی فوٹو اخبار میں چھپ جاتی، اس کے ساتھیوں کے ذکر ٹی وی پہ آ جاتے، مگر وہ ایک دن کی بات ہے۔ اس نے وہ جلسہ کیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں نام ہو گیا تو حشر میں بھی کام آئے گا۔ بس سب نے یہی سوچنا ہے، یہی ہمت کرنا ہے۔ یہ فرخ جاوید اور ان کے تمام ساتھی، ان سب کو یہی کوشش کرنی ہے، ہر سنی کو، کہ نبی سے ناتا ٹوٹنے، جو ہمارا ناتا نبی سے توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر تو نبی بہت مہربان ہے۔
تو اب نبی کی مہربانی کا ذکر سن کے بھی اگر ہم نبی کی ادائیں نہ اپنائیں، ہم نماز کی پابندی نہ کریں، ہم نیکی کی طرف نہ آئیں، ہم سنتوں کو نہ اپنائیں، تو کیا محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا اس دن جب 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اطراف حدیث کا مجموعہ بازار میں ملتا ہے، اس میں موجود۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا اتنا بڑا دن 50,000 سال کے برابر، حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ تو حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا، فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اونچی اور اونچی، اربوں خربوں کا حساب تھوڑی سی دیر میں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر سارا دن کیا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن، حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا، تو سارا دن کیا ہوگا؟ بتاؤں میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ سننا چاہتے ہو؟ فرمایا سب میری نعت پڑھ رہے ہوں گے، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس موقع کو یاد کر کے اعلی حضرت نے کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اس وقت جب نبی کی نعت پڑھی جائے تو قدسی یعنی فرشتے مجھ سے کہیں اور رضا تو نے سلام لکھا تھا پڑھنا، تو سب مل کے پڑھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ آئی بات؟ اس دن بھی وہی آقا کام آئیں گے۔ جب ماں بھی اور بیٹا بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کون کام آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسا حسن والا کوئی نہیں، ان جیسے جمال والا کوئی نہیں، ان جیسے کمال والا کوئی نہیں۔ تو پھر ہمیں پیار بھی ان سے ہی ہونا چاہیے، اور کیسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو چھوڑ دیں، نبی کو نہ چھوڑیں۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سنیوں سنی رہنا ہے، اور سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے، اور انشاءاللہ سنی اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ 2-3 سوال ہیں۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر بعض کینہ پسند لوگوں نے کہا کہ داتا صرف اللہ ہے، ہم کسی دوسرے کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس پر روشنی ڈالیں۔ محمد بلال اتاری صاحب۔ میرے بھائی ہم نے ان باتوں کے بہت مرتبہ جواب دیے ہیں، بہت مرتبہ، اور ان کی کتابوں سے دیے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے حقائق، محمد یا شرق پوری، اس نے ایک بات لکھی تھی، اس میں یہ داتا صاحب کے حوالے، تو میری وہ کتاب حقائق ہے، یہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن سے، اس میں میں نے انہی کی کتابوں سے جواب دیے ہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لینے والے کو سائل۔ تو اللہ تعالی نے قرآن میں ہمیں کیوں کہا؟ جگہ جگہ ہے کہ ہم دیں، بلکہ فاتقوا اللہ الذی تساءلون، جو اللہ کے نام سے مانگے، ڈرو اللہ سے جس کے نام پر مانگتے ہو۔ یہ سوال وآتوہن اجورہن ادھر بھی ہے، ہمیں کہا گیا مسکینوں کو، غریبوں کو دیں، ہے یا نہیں یہ بیان؟ اونچی تو اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، تو یہ ذکر کیوں ہے؟ اور پھر نبی کے لیے ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، اور دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی۔ اب میرا جواب میں ٹی وی پر بھی دے چکا ہوں، حقیقی داتا اللہ ہے، حقیقی داتا، ان کو داتا اللہ نے بنایا ہے، حقیقی داتا اللہ ہے، ان کو داتا اللہ نے بنایا ہے۔ فقیر آ کے تمہارے سامنے مانگتا ہے تو داتا دے بھکاری لے، ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ سوال یہ، اگر پورا یہ موضوع دیکھنا ہو تو اس میں، لیکن قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، بندے اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ خود سے اگر یہ کہیں کہ یہ خود سے داتا ہے تو ایسی بات ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما، اتنا کہنے سے پہلے کیا کہا ہے؟
حضرت خواجہ غریب نواز نے، گنج بخش فیض عالم، جھگڑا ختم ہو گیا، مظہر نور خدا۔ گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانہ بخشنے والے، گنج بخش خزانہ بخشنے والے، فیض عالم جہان میں ان کا فیض ہے، مظہر نور خدا، وہ اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ خود ہیں، نہیں، مظہر ہے۔ تو جب مظہر کہہ دیا تو جھگڑا ختم، اب کسی جھگڑے کی گنجائش۔ تو جو اس کے باوجود نہیں مانتا، کتاب کا نام سفر نامہ لاہور و لکھنؤ، اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مرچیں نہ لگیں، سفر نامہ لاہور و لکھنؤ، ادارہ تالیفات اشرفیہ کی چھپی ہوئی کتاب، جناب اشرف علی تھانوی 1938 میں داتا دربار آئے تھے، اتفاق سے مئی کا مہینہ تھا، یہی مہینہ تھا۔ اس کو نظر کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے جو بات لکھ دی نا وہ ہمارے مطلب کی، اس کی بات سن کے یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعی اس نے دیکھا، اس کو نظر وظر کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے داتا دربار پر حاضر ہو کے 3 باتیں دیکھی۔ کتنی اونچی؟ دسیا انہوں ککھ نہیں، مگر جو لکھ گیا ہے وہ ہمارے حق میں، داتا صاحب نے لکھوایا، لکھ آیا نا، لکھ۔ اس نے کہا میں نے پہلی بات یہ دیکھی کہ وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں۔ حوالہ غلط ہو، جس چوک میں چاہو کھڑے کر کے مجھے پھانسی دے دینا، کتاب لاؤ ابھی میں نکال کے دیتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا۔ دوسری بات یہ دیکھی کہ فرشتے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ حکم دیں اور ہم پورا کریں۔ تیسری بات یہ کہ باروب شخصیت ہے، خود کہہ رہا وفات کے بعد سلطنت کر رہے ہیں، تو پہلے اپنے نو راضی کرو پھر ساڈے کول آنا۔ میں ان سے کہتا ہوں نا مجھے نہ چھیڑو، تمہارے بڑے نے لکھا ہے کہ وفات کے بعد سلطنت کر رہے ہیں، فرشتے ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تو جب خود لکھ رہے ہو اس کے بعد ان کو داتا مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ وہ آج بھی اللہ کی عطا سے داتا ہیں۔ عامر لیاقت کی جو ویڈیو گالیوں کے ساتھ اور اشاروں کے ساتھ منظر عام پر آئی، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں، آپ اس کے کردار کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس سوال پر کسی کا نام نہیں ہے، کیوں لیا بغیر نام کے؟ میں نے آپ کو سکھایا جو سوال لکھے اپنا نام لکھے، خود موجود ہو، تاکہ پتہ چلے کسی نے شرارت نہیں کی ہے، صرف جاننا چاہے۔ اس حوالے سے ٹی وی کے پروگرام میں جواب دیا تھا، آپ نے اس کو کیا کوئی علامہ اور مفتی اور کوئی پیر صاحب سمجھ لیا؟ وہ بھی انسان ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، اینکر ہے، اس نے جو غلطی کی اس نے معافی مانگی ہے۔ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تائید نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں، اس کی جو اچھی بات ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی اس کی بری باتوں کا ذکر کیا، اس نے جو کچھ اس ویڈیو میں کہا اس نے معافی مانگی ہے سب سے۔ کسی اور میں اتنی جرأت ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کہہ رہے ہیں نہیں کیا۔ تو میرا مقصد اس کے ساتھ بیٹھنے کا صرف دین کی بات، میں نہیں جاؤں گا، وہ دوسروں کو بلائے گا، تو میں حق کی بات کروں گا، مسلک کی بات۔ تو اس کو اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو کیا ہم اس کو کہیں کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو مقصد دین کی بات پہنچانا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں وہ شاید کو وقت کا غوث ہے تو اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹی وی کا ایک فنکار ہے، لیکن شکر ہے کہ اس نے نبی پاک کی عزت کے لیے کتنی قربانی دی کہ جب رشدی کا مسئلہ آیا اس نے وزارت بھی چھوڑ دی، اسمبلی کی سیٹ بھی چھوڑ دی، اپنی پارٹی چھوڑی، اس کے بعد ہی میں نے اس کے ساتھ پروگرام کیے، اس سے پہلے نہیں کیے۔ کینیڈا والے کے بارے میں، اس بارے میں ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں، میں نے تقریر میں بھی ذکر کیا، قریبی قبر پر یا مردے کے قریب کھڑے ہو کر اذان دینا، یہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان کہیے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب آپ مٹی ڈال دیتے ہیں تو حدیث کے مطابق 2 فرشتے آتے ہیں، تو شیطان سامنے آ جاتا ہے۔ جب فرشتے پوچھتے نا مر رب کا، تیرا رب کون، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرا نام لے دے،
تو اگر ہم اذان دے دیں تو شیطان بھاگ جائے گا، اور اذان کے کلموں میں سوالوں کا جواب بھی موجود ہے، تو ہم دیتے ہیں، لیکن کوئی فرض واجب نہیں، کوئی نہیں دینا چاہتا نہ دے، وہ شیطان سے نپٹے، وہ اس کا کام، ٹھیک ہے، ہم دیتے ہیں برکت کے لیے، کوئی منع نہیں۔ آج کل سے نہیں بلکہ عرصہ دراز سے نعت خواں حضرات گانوں کی طرز پر اور دف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ علماء کرام نے دف کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور نعت خوانوں کو کلام اعلی حضرت پڑھنے کی تلقین کریں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ جو نعت خوان صحیح کلام نہیں پڑھتے، یا میوزک استعمال کرتے ہیں، یا اللہ کے نام کا ذکر غلط انداز میں کرتے ہیں، یا غلط کپڑے پہن کے آتے ہیں، ان کو نعت شریف کا ادب نہیں ہے۔ ان کو عزت ملتی ہے نعت سے صرف اسٹیج پر آ کر، تو وہ ٹوپی لیتے ہیں، اس کے علاوہ ٹوپی تک نہیں لیتے۔ کتنے ہیں جو وضو تک نہیں کرتے، اور آپ ان پہ نوٹ نچھاور کرتے ہو، تو پھر ان کو اور کیا چاہیے؟ تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ادب نہیں کرتا، جب عزت نعت کی وجہ سے مل رہی ہے تو اس کو اپنی پہچان اسی حوالے سے کرانی چاہیے۔ دف کا جہاں تک ذکر ہے، کسی کلام میں اگر صرف دف ہو، اس کے ساتھ چھلا نہ ہو، کوئی اور چیز نہیں ہو، اس کی گنجائش ہے صرف دف کی، لیکن یہ کہ اس کو پورا ریدم بنا لینا وہ درست نہیں ہے۔ اور باقی کلام جو اچھا کلام ہے، اعلی حضرت کا کلام ادب والا ہے، وہ پڑھیں۔ اگر کسی اور کا کلام بھی ادب والا ہے تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن نعت خوانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور نعت سننے والوں کو بھی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان کی اسی طرح پرورش کریں گے، وہ کب درست ہوں گے؟ تو آپ ان سے کہیں بھی جیسے کپڑے پہننے چاہیے، کہ ان سے اتنا ہی کہو، کیا ان کپڑوں میں اسی طرح نبی کے سامنے نعت پڑھ لو گے؟ اتنا ہی جواب ان کو کافی ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ جمعرات کو سنا ہے کہ روح آتے ہیں مغرب کے بعد، عصر مغرب کے درمیان گھر کے دروازے پر روح آتی ہے، گھر والوں سے کسی تحفے کے انتظار میں کہ یہ کچھ پڑھ کے ہمیں ثواب پہنچائیں۔ تو آپ اگر اس وقت کھیل کود میں لگے ہو تو وہ مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ہر جمعرات کو عصر مغرب کے درمیان فاتحہ ضرور کہہ لیا کریں۔ یہ اذان کا مسئلہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اللہ جب بیٹے جیسی نعمت نوازے گا تو آپ سے گھٹی ڈلوانی ہے، آپ سے کیسے ملا جائے؟ واہ بھائی، کوئی بھی نیک آدمی ہو یہاں اس سے ڈلوا لینا، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شہد، اصلی شہد لے کر اس پر کم از کم 100 مرتبہ دروشی پڑھ کے دم کر لو، چٹا دینا، یہی سمجھنا میں نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پھر مجھ سے سوال ہوا ہے، مجھ سے شخصیات کے بارے میں سوال مجمع میں نہ کیا کرو، الگ سے کر لینا کہ فلانا شخص کیسا ہے۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، میرا اس بارے میں موقف واضح۔ یہ جو کسی نے سوال کیا ہے گورنر کے بارے میں جس نے قل پڑھائے، وہ انسان کیسا، کیا اشارہ کاری یونس کی طرف ہے؟ جس نے یہ سوال کیا ہے ہمت تو ذرا کھڑا ہونا۔ وہ اگر اشارہ کاری یونس کی طرف ہے تو یہ سامنے بیٹھا ہے، جس وقت اس کو ٹی وی پہ دیکھا میں نے اسی وقت اس کو فون کیا تھا، اور وہیں اس نے میرا فون سنا اور یہ کہا کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ میں نے کہا ابھی علماء کے پاس فوراً جا کے توبہ کرو۔ اس نے دیر نہیں کی، اسی وقت جا کے توبہ کی، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ توبہ نہ کرتا تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس نے وہ توبہ کی ہے تمام علماء کے سامنے، اور اس کے بعد اس کو کچھ ملامت کرنے کی گنجائش اونچی، کیونکہ یہ خود خوشی سے گیا نہیں تھا، نمبر 1، لے گئے تھے، اور لے جا کر اس نے اس کی شان میں کوئی لفظ کہا نہیں۔ قل پہ لے گئے تھے، یہ صرف سنیت کے حوالے سے، قلوں کے حوالے سے، لیکن اس کو غلطی کا احساس ہوا، اس نے فوراً توبہ کی، تجدید ایمان کی ہے علماء کے سامنے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ ہاں دیکھو، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد جو جلوس نکلا تھا اس کے خلاف، تو اس پر قاری صاحب کو پتھر مارے گئے، ان کا سر 14 ٹانکے بھی ان کو پیش آئے۔ وہ نہیں نظر آیا کہ یہ اس کے خلاف بھی نکلے تھے، صرف وہی نظر آیا۔ تو ایک شخص نے کھلے عام آ کے توبہ کی ہے، کھل سے اور صحیح توبہ کی ہے۔ اس کے بعد
اب سنو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہو نا اور اس نے کر لی ہو توبہ، اور توبہ کا ذکر سن کر بھی کوئی اس کو اسی گناہ کی بار بار تانے دے تو وہ بندہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کہیں آپ سے نہ ایسی غلطی ہو جائے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کو گناہ گار ہونے کی حیثیت سے توبہ رکھنی چاہیے، اللہ معاف کرے۔ میری کوئی ایسی رعایت نہیں ہے کہ قاری یونس کے معاملے میں نے اسی وقت فون کر کے کہا کہ فوراً توبہ کر لے ورنہ تیرے کام ہو جائے گا۔ تو احساس تھا کہ اپنا آدمی ہے، ضائع نہ ہو جائے، اس سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کروائیے، یہ نہیں اسے کہا کہ چھپ جا یا بھاگ جا، میں نے کہا فوراً جا کے توبہ کر۔ تو اس نے توبہ کی ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، چاہے جائے کہ اس کو ملامت کریں۔ ایک وہابی مولوی توصیف الرحمان نے ایک تقریر میں کہا کہ جو لوگ کشمیر میں جہاد کریں انہیں لاہور میں داتا کا دربار نظر نہیں آتا، گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا جہاں دن رات شرک ہو رہا ہے۔ یہ مزارات کو شہید کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا نہیں جا رہا، اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ دہشت گرد کون ہے؟ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ حکومت کو سناؤ، حکومت انہی کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ طالبان کون ہے؟ یہ القاعدہ کون ہے؟ سارے وہی ہے۔ نہ طالبان درست نہ القاعدہ درست، ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا ان سے کوئی تعلق۔ یہ داتا دربار ان کو کیوں کھٹکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ انہوں نے کسی اور جگہ کا نام نہیں لیا، داتا دربار کا کیوں لیا؟ کہ یہ سارے مل کے میرے داتا کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی کسی طرح کوئی تم نے بم پھاڑ کے بھی دیکھ لیا، تمہارا ملک تباہ ہوا، داتا کے دربار کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو آیا تھا اس کے بعد سیلاب ایسے ہی آ گیا، ان علاقوں میں سیلاب آیا جہاں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ یہ داتا کے دربار پر گستاخی کی تھی تو اس کے مجرم نہیں پکڑے، سزا نہیں دی، حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ داتا کے دربار کا نہ نقصان ہوا ہے نہ ہوگا۔ جو داتا کے خلاف سوچے گا اپنا بیڑا غرق کروا لے گا۔ عربی میں جملہ ہے لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بات کرنے والا بچتا نہیں۔ یہ نہ یہاں بچیں گے نہ وہاں بچیں گے۔ تو یہ آپ پہچان لیں۔ اس کے بعد کتنے رکے آئیں گے جی؟ آج کل ایک کلام پڑھا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے رب جانے تے حسین جانے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس میں سوال کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح ڈائریکٹ کہنا رب جانے تو حسین جانے، پھر اس کا پورا قرینہ ہو کہ کیا بات ہے، کس طرح کی جا رہی ہے، تو وہ طریقہ ہوتا ہے کرنے کا۔ ادب کے بغیر جو بھی بات کی جائے گی وہ نہ حضرت امام حسین کو پسند آئے گی نہ اللہ کو پسند آئے گی۔ تو احتیاط کرنی ہے۔ میں چاہتا تو نہیں تھا، پھر بھی 2.25 گھنٹے سے زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن ملک خلیل جس کا یار بن جائے پھر آپ سمجھتے ہیں کیا حال ہوتا ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ہمت دے اور ان تمام دوستوں کو برکت دے۔ پروگرام ابھی جاری رہے گا؟ اچھا، ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پھر دعائیں۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شکل قمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
جن کے چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم و طٰہٰ کے جھرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جن کا ہر کے چھب میں گہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام دین من ایمان من اور السلام رونق ہر انجمن، دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا برہان۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم اس محفل پاک کو قبول فرما۔